بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ایمان کا کمال، نیکی کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے نام پر خرچ کرے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے مال میں سے کون سا مال ہمیں زیادہ پسند ہے۔ کسی کو باغ پسند تھا، کسی کو باندی پسند تھی، کسی کو کوئی درخت پسند تھا، انہوں نے اللہ کے نام پر وہ خرچ کر ڈالا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نام پر سب سے محبوب چیز خرچ کرنا ہمیں پسندیدہ ہے۔ تو ہم بھی جب اللہ کے نام پر دینے لگیں تو اچھی چیز دیں۔ نوٹ دینے لگتے ہیں تو نوٹ اگرچہ نیا ہو یا پرانا ہو مالیت میں برابر ہوتا ہے، لیکن اللہ کو رغبت دکھلانے کے لیے وہ نوٹ خرچ کریں ہم جو نوٹ نیا ہو، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں طبیعت پر چوٹ پڑے۔ گھر کے اندر جو چیزیں پڑی ہیں، سیب آئے پڑے ہیں، گھر میں کام کرنے والی ہے اس کو دینے لگے ہیں، یا کوئی مانگنے والی ہے اس کو دینے لگے ہیں، تو ان میں سے جو اچھا سیب کا دانہ ہے نا وہ اٹھا کر دیں۔ وہ طبیعت پہ شاک ہوتا ہے لیکن وہی اٹھا کر دیں۔ گھر کے اندر جو چیزیں بنی پڑی ہیں، چاول ہیں اس میں مرغی ڈالی ہوئی ہے، کوئی کسی دوسرے کو پلیٹ دینے لگے ہیں، تو ان میں سے اس کو وہ بوٹی ڈال کر دیں جو بوٹی ہماری طبیعت کو پسند ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب انسان اللہ کے نام پر یہ کر گزرتا ہے تو اللہ بڑے بڑے کاموں کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ تو آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا بنے، یہ شریعت میں مطلوب ہے کہ اللہ کا نام آئے اور سب کچھ لگا دے۔ ایک واقعہ لکھا ہے بڑا خوبصورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر کے ساتھ ایک دیوار ہے، دیوار کے پرلی طرف کھجور کا درخت ہے۔ جس آدمی کا کھجور کا درخت ہے تو وہ میرے گھر کے اندر جھکا ہوا ہے، اس کی کھجوریں گرتی ہیں، میں غریب آدمی ہوں، تو وہ کھجوروں کا جو مالک ہے وہ آتا ہے اور ہمارے گھر میں آ کر ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے کھجور چھین لیتا ہے۔ تو آپ اس سے کہیں کہ وہ درخت کھجور کا ہمیں دے دے۔ آپ نے اس کو بلوایا، وہ منافق تھا۔ آپ نے اسے کہا کہ بھئی یہ کھجور کا درخت ہمیں دے دو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے بہت سارے درخت ہیں لیکن آپ کو دے دیتا، مگر یہ درخت مجھے پسند بہت ہے، اس لیے دینا مشکل ہے، کہ اور ہے تو بتائیں۔ واضح بات ہے، اس کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی کو تو یہی چاہیے، تو اس نے نہیں دیا۔ وہ جو صحابی شکایت لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے اگر چھین لیتا ہے، وہ دکھی ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اسے کہا کھجور کے مالک سے، یہ کھجور کا درخت دے دے، اس کے بدلے میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دے گا۔ وہ پھر بھی کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، مجھے درخت بہت سارے ہیں لیکن یہ پسند بہت ہے۔ خیر چونکہ وہ منافق تھا تو اس نے اللہ کے نبی کی بات کو کسی شمار میں نہیں ڈالا اور وہ چلا گیا۔ تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے ابو دحدہ، وہ اٹھے اور اس کے پیچھے، اور اس کو جا کر کہا راستے میں، او بھائی وہ کھجور کا درخت بیچنا ہے۔ کہنے لگا میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیا، تجھے کیسے دوں گا؟ تو یہ کہنے لگے کم مناک منہا، کتنے پیسے لے گا، کیا چاہتا ہے اس کے بدلے میں؟ اس نے کہا اتنا جلدی دینے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو قیمت تو بتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو تیرا باغ ہے سارا اپنا دے دے تو کھجور کا درخت لے لے۔ اور ان کے باغ میں 600 درخت کھجور کے تھے۔ کہنے لگے بات پکی ہو گئی؟ اس نے کہا پکی ہو گئی۔ کہا یہ لو باغ اور یہ لو کھجور کا درخت، سودا ڈن ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے دوڑتے آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کھجور کا درخت لے آیا ہوں، تو وہ وعدہ میرے لیے بھی ہے جو اس کے لیے تھا۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے تو اس سے بہتر ہوگا اگر لے کر آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیسے لیا؟ کہ یا رسول اللہ پورا باغ دے آیا ہوں اور ایک کھجور کا درخت لے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کم من ادکن رداح لأبی الدحدہ فی الجنہ، واہ ابو دحدہ کیا کہنے تیرے، تو نے ایک کھجور کا درخت لے کر جنت کے باغات خرید لیے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہے اللہ رسول کے نام پر لٹانا، سب کچھ لگا دینا۔ 600 درختوں کا باغ دے دیا۔ باغ کے پاس گئے، دروازے کے باہر سے کھڑے ہو کر کہا بیوی سے، کہا اخرجی فإنہ قد بعتھا، باہر آ جا، یہ باغ میں بیچ چکا ہوں۔
اور ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں بیچ چکا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ میں جنت میں درخت دے گا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کیا ہی خوبصورت نفع بخش تو نے تجارت کی ہے۔ خوشی خوشی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر باغ سے باہر آ گئی۔ بھلا ایسے صحابہ جیسے لوگ کہاں سے لوگے، ایسا ایمان کہاں سے لوگے؟ یہ واقعہ تاریخ کی کئی کتابوں نے نقل کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ ہونا چاہیے، جنت کمانے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ یہاں لگائیں گے آخرت میں پائیں گے۔ ابھی تو یہ جذبے ہیں کہ یہیں لگائیں گے یہیں پائیں گے، آخرت کی دیکھی جائے گی۔ نہ زکوٰۃ دینے کو دل کرتا ہے، نہ عشر دینے کو دل کرتا ہے، نہ بہنوں کی جائیدادیں دینے کو دل کرتا ہے، نہ چھوٹے بھائیوں کو ان کا پورا حق دینے کو دل کرتا ہے، نہ لوگوں کو جو ہم نے ان سے قرضہ لیا ہوا ہے قرضہ دینے کو دل کرتا ہے۔ تو آخرت کو شوق کیسے ہوگا؟ پھر تو انسان موت سے ڈرے گا۔ لیکن جب ایسی تیاریاں کر جاتا ہے جیسے ابو دحدہ نے کی، پھر موت کی انتظار رہتی ہے، اس لیے کہ پھر موت ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ بن کر آتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، کچھ آخرت کے لیے بھی کر جانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لوگوں، اپنے ایمان کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں نہ خرچ کر ڈالو۔ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ہم اس لیے دنیا میں جیتے ہیں کہ بس اللہ کا نام بلند رہے، ہماری خیر ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اللہ کے نام بلند کرنے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہمارا دنیا میں جینا مرنا ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم سب کچھ اللہ کے نام پر لٹا لیتے ہیں۔ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے مقابلے میں۔ صحابہ کے نزدیک تو مال ایک ضروری چیز ہے، ہم نے مال کمانا ہے، دکانداریاں کرنی ہیں، کاروبار کرنے ہیں، ان کی نفی نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ دل اس کی محبت سے خالی ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے نام پر لگانے کا وقت ہے لگا دے۔ عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تذکرہ کیا، رکعت طاری ہو گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ، ملک شام سے جو میرا 100 اونٹ آ رہے، 100 اونٹ مطلب 100 ٹرک، یا رسول اللہ میرا شام سے جو 100 اونٹ آ رہا ہے سامان سے لدا ہوا، سارا میں نے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ کیا یہ جذبات تھے اور کیا ایمان تھا ان لوگوں کا۔ جب کبھی اللہ کا نام آتا تھا تو ان کے سینوں میں مال نہیں بستا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہیں۔ تو لشکر مسلمانوں کے وہ پہنچتے پہنچتے ایران پہنچ گئے، اور جب ایران میں پہنچے ہیں تو ایران کا جو دارا بادشاہ تھا اس کا تاج بڑا مشہور تھا، اور اس کے تاج کے اوپر دنیا دیوانی تھی۔ اس کا تاج دنیا جہان کے بادشاہوں کے تاجوں سے الگ تھا، اس لیے کہ بادشاہوں کے تاج میں سونا ہوتا تھا، اس کے تاج میں ہیرے اور جواہرات ہوتے تھے۔ تو دارا نے تاج بنایا تھا، اس کے بعد ایران کا جو بادشاہ آتا وہ نیا تاج بنانے کے بجائے اسی تاج کو سر پہ رکھتا تھا، اس لیے کہ دنیا میں اس کی مثل کوئی تاج نہیں تھا، اور دنیا میں چرچا تھا اس تاج کا۔ اور دارا ویسے ہی بڑا بادشاہ ہے، شاعر نے کہا نا کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، سب پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ تو یہاں اس نے کسرا کے ساتھ دارا کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ دارا کا تاج بہت مشہور تھا۔ جب کوئی آدمی شاہی محل میں آتا تھا تو وہ بادشاہ کو بعد میں دیکھتا تھا، بادشاہ کا تاج پہلے دیکھتا تھا، ایسا اس کا چرچا تھا۔ جب بادشاہ کی سواری کہیں سے گزرتی تھی تو لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے تھے، وہ اوپر سے کھڑے ہو کر اس کے تاج کو دیکھتے تھے کہ کیا تاج ہے۔ جب کوئی قاصد کسی ملک کا اس بادشاہ کے پاس آتا تھا، اس کی سب سے بڑی خواہش بادشاہ کے بجائے اس کے تاج پہ نظر ڈالنا ہوتی تھی۔ شاہی خاندان کے ہر فرد کا خواہش، ہر فرد کا خواب یہ ہوتا تھا کہ کبھی یہ تاج میرے سر پہ بھی سجے گا۔ مسلمانوں کی فوجیں داخل ہو گئیں، اور اصول یہ تھا من قتل قتیلا فلہ صلبہ۔ فوجیں داخل ہوتے ہوتے دارالحکومت میں پہنچ گئیں، وہاں شاہی محل میں پہنچ گئیں، اس جگہ میں پہنچ گئیں جہاں بادشاہ بیٹھا کرتا تھا۔
اور اصول یہ تھا من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جو آدمی بھی جس کسی کافر کو قتل کرے گا اس کافر کا پہنا ہوا سارا ساز و سامان قتل کرنے والے مجاہد کو ملے گا، باقی سامان مال غنیمت ہوگا۔ جب اندر شاہی محل میں داخل ہوئے ہیں تو گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع مل گئی کہ بادشاہ قتل ہو گیا ہے اور اس کا تاج کسی کے قبضے میں آ گیا ہے، تو بڑی کھلبلی مچ گئی ایران والوں میں بھی کہ وہ کون سا خوش قسمت ہے کہ جس کے مقدر میں وہ پورا تاج آیا ہے، اور مسلمانوں میں بھی یہ فضا بن گئی کہ وہ کون ہے جس کے پاس وہ تاج آیا ہے، اس لیے کہ جس نے اس کی گردن اڑائی اس کا ساز و سامان تو اسی کو ملے گا، اس کا تاج بھی اسی کو ملے گا۔ تو لوگوں نے وہ سامان لے لیا جس کو قتل کیا تھا، اور سپہ سالار نے اعلان کر دیا کہ مال غنیمت فلاں جگہ پر جمع کرا دو۔ تو ایک میدان میں جگہ بنائی گئی، لوگوں نے مال غنیمت جمع کرانا شروع کر دیا۔ باقی لوگوں نے جو سامان چھینا تھا، یعنی جس کو قتل کیا تو اس کا چھینا ہوا سامان اپنے پاس رکھ لیا۔ آدھی رات گزرتی ہے اور وہ مال غنیمت کے پاس چوکیدار کھڑا ہے، اتنے میں ایک آدمی آتا ہے، منہ پہ نقاب ہے، ایک بڑی چادر اس نے لپیٹی ہوئی ہے بڑی یوں کر کے، اور وہ قریب آتا ہے، چادر کو اٹھاتا ہے، نیچے سے وہ تاج نکالتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ تاج آیا تھا، وہ تاج نکال کر زمین پہ رکھتا ہے اور پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو لڑکا کر مال غنیمت میں جمع کرا دیتا ہے، اور اسی نقاب کے ساتھ واپس آنے لگتا ہے۔ تو اس چوکیدار نے پوچھا، بھائی نام تو بتاتے جاؤ، اتنا بڑا تاج یوں پاؤں کی نوک سے نیچے کر کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے جس کے لیے کیا ہے وہ نام سے خوب واقف ہے۔ اس پر اقبال نے کہا تھا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یہ صحابہ تھے کہ جن کے سامنے اتنے بڑے تاج کی قیمت اتنی بھی نہیں تھی کہ جا کر اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیں، پاؤں کی نوک سے لڑکا کر اس کو مال غنیمت میں جمع کرا کے نام بتائے بغیر نقاب کے ساتھ واپس آ گئے۔ قربان جاؤں صحابہ پر، یہ بتا گئے کہ ہمارے دلوں میں مال نہیں بسا کرتے، ہمارے دلوں میں مال نہیں بسا کرتے۔ وہاں مسجد نبوی میں مال غنیمت آیا، اتنا ڈھیر لگ گیا، اس طرف اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد کی بات ہے، اتنا ڈھیر لگ گیا کہ ایک آدمی اس طرف کھڑا ہوتا تو ایک پرلی طرف کھڑا ہوتا تھا، تو پرلی طرف والے کو اس طرف والے آدمی کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ صحابہ کی کیا حالت تھی، رو رہے تھے، کہنے لگے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، ناراض تو نہیں ہو گیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو مال کا ڈھیر کبھی نہیں لگا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، مال کمانا ہماری فطرت کا حصہ ہے، اور ہم کمائیں گے اور کما رہے ہیں، لیکن ہمارے سینوں میں نہیں بسنا چاہیے۔ اس کی علامت کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے مال لگانے پر، بسم اللہ، زکوٰۃ مانگے زکوٰۃ دیں گے، اللہ عشر مانگے عشر دیں گے، غریبوں کو دینے کا کہے غریبوں کو دیں گے، حقداروں کا حق ہوگا تو حقداروں کا حق دیں گے، کسی کے مال کو دبائیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من جاء بثلاث، جو آدمی 3 چیزیں لے کر آئے، داخل من ای ابواب الجنت شاء، اللہ جنت کے سب دروازے کھول دے گا، وزوج من الحور العین کم شاء، اللہ حور عینا کی لائنیں لگا دے گا، جتنے سے نکاح کرنا چاہے کر لے، 3 خوبیاں لے کر آئے۔ پہلی فرمایا، من ادا دینا خفیہ، جو اس قرضے کو ادا کرے جو قرضہ لینے والے کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ دینے والا ہی بھول گیا تھا، اس قرضے کو لے کر گیا ہوا ہے کہ جی میں نے آپ کے پیسے دینے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، جی میں نے آپ کے والد کے پیسے دینے تھے، آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں، ہمارا اور ان کا معاملہ تھا، اور تم ان کی اولاد ہو، یہ قرضہ لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو یہ قرضہ ادا کر دے، اللہ جنت کے سب دروازے کھول دے گا، حور عینا کے قطاروں میں کھڑا کر دے گا۔ دوسرا فرمایا، دوسری خوبی، وَمَنْ عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ، جو اپنے قاتل کو بھی معاف کر دے، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دے گا۔ یہاں تو ہمیں کوئی ماں کی گالی بھی دے دے تو ہم مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اتنی بھی غیرت ہماری نہیں گئی ہوئی، مریں گے یا ماریں گے، ہم نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ میرے نبی کو سنو، من عفا عن قاتلہ، جو اپنے قاتل کو بھی معاف کر دے، رب جنت کے دروازے کھول دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ ایمان ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے مال کے، اللہ کے حکم کے سامنے مال کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ باقی مال کمائیں گے، کھائیں گے، بڑھائیں گے، کاروبار بھی بڑھائیں گے، لیکن سینے میں نہ بستا ہوگا، ہاتھوں میں بستا ہوگا۔ مال ضرور ہمارے پاس ہوگا، ہمارے پاس بینک میں بھی موجود ہوگا، گھروں میں بھی موجود ہوگا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی
نے کسی کو مزدور رکھا، مزدور رکھنے کے بعد جب مزدوری دینے کا وقت آیا، کچھ لوگ مزدور رکھے تھے تو باقی اپنی مزدوری لے کر چلے گئے اور ایک مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ انہوں نے بندے کو ڈھونڈا، بندہ نہیں ملا، وہ اس کی مزدوری اس کو دوں، پھر اس کی مزدوری سے کچھ بھیڑ بکریاں لے لیں، تو بھیڑ بکریاں بڑھنا شروع ہو گئیں، بڑھتے بڑھتے ایک بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ جب ریوڑ تیار ہو گیا تو وہ آدمی کئی سالوں بعد لوٹ آیا، کہنے لگا میاں میری اجرت دینی ہے، وہ واپس کرو۔ کہنے لگا بسم اللہ، یہ سارا ریوڑ لے لو، تمہارا ہے، تمہاری اجرت ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو، بخاری کی حدیث، کہنے لگا مذاق نہ کرو، میرا جو اپنا حصہ بنتا تھا، میرا جو حق ہے، میری جو اجرت ہے، تنخواہ ہے، وہ دے دو۔ اس نے کہا بھائی یہ سارا ہی تیرا ہے۔ اس نے کہا یہ سارا میرا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا تمہاری ہی تنخواہ سے جو تمہیں دینی تھی نہیں دی تھی، میں نے بھیڑ بکریاں لے لی تھیں، وہی بڑھتے بڑھتے آج ریوڑ بن گیا، تمہارا ہی ہے۔ اس نے کہا میں سارا لے لوں گا۔ کہا سارا لے جا، حدیث بخاری ہے، اس نے سارا ریوڑ اٹھا کر اس کو دے دیا، کہا لے جاؤ، تیرے ہی مال کا بڑھا ہوا مال ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیا ایمان ہے میرے بھائی، کیا دل ہے۔ یہاں بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ مرلہ میرا ہے تیرا نہیں، بھائیوں کو عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، ماموں چاچوں کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، چند روپاؤں کی خاطر بندوقیں نکلی ہوتی ہیں، پستول نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ ابو دہما دو آدمی گئے ایک دیہاتی کے پاس، کہنے لگے مدینہ سے دور رہتے ہو لیکن مدینہ میں تو کبھی جاتے ہوگے نا؟ کہنے لگا جی ضرور جاتا تھا۔ کبھی سرکار کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا؟ کہا جی بیٹھنا ہوا۔ کہا جی کوئی حدیث سنی ہو؟ کہا سنی تھی۔ کہا کوئی ہمیں بھی سناؤ۔ اس نے کہا ہاں مجھے حدیث یاد ہے، میں ایک دفعہ یہاں گاؤں سے چل کے سرکار کی مجلس میں گیا، آقا کے پاس پہنچا، آپ یہ فرما رہے تھے جو آدمی بھی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے، جو آدمی بھی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ، اِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا عَوَّضَكَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ، جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے جھگڑا چھوڑ کر زمین مرلہ پلاٹ چھوڑ دیں گے، ہم کہیں گے ہمیں لڑنا نہیں آتا، جھگڑنا نہیں آتا، مسلمانوں میں بندوقیں نکالنا، پستول نکالنے نہیں آتے، ہمیں لڑنا نہیں آتا، پیچھے ہٹ جائیں گے، اللہ اس سے بہتر دے گا۔ حدیث ہے، دوسری حدیث ابو داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو آدمی بھی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، کہا جی لڑتا نہیں ہوں، جھگڑتا نہیں ہوں، کیس عدالتیں تھانے چکر یہ نہیں ڈالتا میں، مقدمے پنچایتیں کا لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میرا حق ہے، دینا ہے تو دے دو، نہیں دیتے تو لڑتا نہیں ہوں۔ سرکار نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں محمد مصطفیٰ ضامن ہوں، کل قیامت کے دن جنت کا محل لے کر دوں گا۔ کوئی آخرت بھی ہے میرے بھائیوں، کہ سارا یہی جہان نہیں ہے کہ اسی پہ ایسے ریجھے پڑے ہیں کہ بہن بھائیوں سے جھگڑے ہوئے پڑے ہیں۔ میں نے لوگوں کو والدین سے لڑتے دیکھا، باپ سے لڑے ہیں کہ اپنے بڑے بیٹے کو فلاں بیٹے کو زمین زیادہ دی ہے، مجھے کیوں کم دی ہے؟ میرے عزیز بھائیو یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اپنا حق مانگو، پیار سے مانگو، صلح صفائی سے مانگو، لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، کسی کے ساتھ الجھو نہیں، پیار محبت سے مانگتے رہو، دے دے گا بسم اللہ، نہیں دے گا اگر آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، یہ اللہ کے لیے چھوڑنا ہے کہ لڑائی جھگڑا میں نہیں کرنا چاہتا، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا، اس سے بہتر دے گا، اس سے بہتر دے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ میری اور آپ کی عقل سمجھ فہم شعور کو درست فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ مسائل چل رہے تھے، ایک مسئلہ یہ بیان کرتا ہوں کہ روزہ کس آدمی کے لیے چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں بیمار ہوں تو روزہ چھوڑوں یا نہ چھوڑوں؟ بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ تو قرآن میں ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو وہ روزہ چھوڑ دے بعد میں رکھے، تو بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن کون سا بیمار؟ ہمارے یہاں ایک فروٹ والا ہے وہاں ہمارے سینما شہر میں،
تو ایک دن میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا ہاں بھائی روزہ رکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں بیمار ہوں، تو اللہ نے بیمار کو رخصت دی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے نا انگلی مجھے آگے کر کے کہا، کہنے لگا یہ کل پھل کاٹتے ہوئے کٹ گئی تھی تو اس لیے نا میں نے پٹی لگائی ہے، روزہ نہیں رکھا۔ تو بھئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس بیماری سے روزے معاف ہو جائیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوایا۔ وہ بیماری کے لیے کچھ شرطیں ہیں، 3 باتوں میں سے ایک بات پائی جائے تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ نمبر 1، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو بیماری بڑھ جائے گی، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھیں۔ نمبر 2، بیماری بڑھے گی نہیں، بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی۔ مثلا اگر میں دوائی کھاتا ہوں، صبح شام روزہ رکھتا ہوں، تو 2 ٹائم دوائی لینے کی وجہ سے بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی، اور اگر 3 ٹائم لوں تو جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی، آپ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لینا جب ٹھیک ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے، ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو جان ہی خطرے میں ہے، تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی ماہر دیندار ڈاکٹر کہے یا اپنا تجربہ ہو چکا ہو کہ میری اس بیماری میں ان 3 چیزوں میں سے ایک پائی جائے گی، پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ میں دوہرا دیتا ہوں، جس بیماری کی وجہ سے یہ بات ہو کہ بیماری کی وجہ سے آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یا بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی، روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یا بیماری کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے۔